پوائنٹ یاد ہے ابن قیم ایک اور پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ریئلائز وہ نا ایجوکیشن بھی حاصل کرے شیطان کے ٹریپس کے بارے میں. میں لٹرلی آپ سے بھی دیکھا ہوگا, مجھے کئی خواتین نے ایسے میسیجز کیے کہ وہ بندہ مجھے کرنا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اپنی نیوڈز بھیجو فار ایگزامپل, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک بندے کا دل دکھا رہی ہو, اور دل دکھانے سے جو ہے نا اللہ ناراض ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ کہیں یہ میں گناہ کا کام نہیں کر رہی. مطلب لٹرلی آئی واز لائک شاک کہ یار یہ سبحان اللہ کیا چیز ہے. ایسی اس طرح کے نا یہ شیطانی ٹریپس ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ سسٹرس میں بتا دوں کہ کلیئر جھوٹ بولتے ہیں, یہ کلیئر جھوٹ obviously کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, پھر وہ بلیک میلنگ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ آپ ٹریپ میں مرنے دیں, مرتا تو کوئی بھی نہیں. تو وہ اپنی بیچارگی ظاہر کر کے, ظاہر ہے وہ بھی جس اسٹیٹ میں ہوتا ہے شیطان پورا چھایا ہوتا ہے, تو یہ ڈونٹ ڈو دس, یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اٹس اے ٹریپ, اور وہ باقاعدہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے, تو کلیئرلی یو شوڈ رش اوے, رن اوے. وہ جو ذلت کا احساس ہے نا انسان دیکھے کہ اچھا میں اپنے آپ کو اس طرح امیجن کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں اوور ویلم ود ڈیزائر ہوں, اس وقت نا انسان واقعی جانوروں کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے. انسان ذرا ایک اسٹیپ نکلے, باہر نکلے اپنے آپ سے اور کہے کہ یہ میں بندہ ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں, میں اس بندے کے بارے میں کیا سوچوں گا. اگر میرے سامنے ایک بندہ اس وقت اس کا یہ حالت میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے بارے میں کیا سوچوں گا. انسان کہتا ہے یار میں ایسا ہوں, انسان کو نا شرمندگی ہوتی ہے. اور ری سینسٹائز ہونے کا ایک بڑا پاورفل ٹپ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ری سینسٹائز ہو جاتا ہے. ایک خیال جو ایکچولی یہ خیال جو تھا میرے دماغ میں بھی آتا تھا, اور اوبویسلی جب بندہ چینج کی طرف آتا ہے کسی بھی برے کام سے, بری کمپنی سے, اور اکثر جب بات ہوتی ہے کاؤنسلنگ وغیرہ میں بھی, یا کوئی بھی بھائی آتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے, تو ان کو یہ ضرور خیال دیتا ہوں, ان کے کوشش کرتا ہوں کہ یہ خیال ٹرانسفر ہو جائے کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنی جلونی حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں, اتنی غلیظ حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس مومنٹ پہ, چاہے وہ گالی ہے, چاہے وہ سگریٹ ہے, چاہے وہ پورنوگرافی ہے, چاہے وہ میسٹربیشن ہے, ایسی چیز جس میں اتنی غلاظت ہے, اس مومنٹ پہ آپ کا انتقال ہو جائے. اللہ معاف کرے. سبحان اللہ, ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا, ایسی ہماری مینٹیلٹی ہے معاشرے کے اندر. تو آپ کا نہ آپ کو دنیا بھی نہیں ملی, اور آخرت تو ویسے ہی آپ کی تباہ ہوگی, اور پوری کی پوری زندگی لوگ آپ کے بارے میں یہی سوچیں گے, اور آپ کے بارے میں جنریشنز بتایا کریں گے کہ وہ ایک فلاں تھا اور اس کا اس طرح انتقال ہوا, کیونکہ ہمارا معاشرہ نیگیٹو ہے. نیگیٹو بات کو لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, پازیٹیو کو کم کرتے ہیں. تو کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ لوگ, اور اوپر سے ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں بالکل وہ ایسی چیزوں کے لیے تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے, تو کیا ہوگا آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے. ایک اور چیز میں پوائنٹ ضروری کر دوں کہ معاشرہ نہ بھی ہونا, اوور آل ہیومنس کے ہاں یہ بیہیویئر ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے بھی. میں ایک بات ہوں, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جو ان کی ہمارے جو کاؤنٹر ہے نا لبرلس وغیرہ, ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو نارملائز کر دیں گے نا تو وہ گلٹ والا ایلیمنٹ سب کے اندر ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ ایون اف اگر فرض کریں کر بھی لیتے ہیں, اس لیول تک لے بھی جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے جو ایکچوئل اوپینینز ہیں آپ کے بارے میں وہ اسی طرح کی ہی رہتے ہیں. ایون کہ دیکھیں یہ تو ایک مسلمان کی بات الگ ہے, ایون کہ جو نان مسلم بندہ بھی ہے اس کے ساتھ بھی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس اسٹیٹ کے اندر, وہ کیا سوچے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایون نان مسلمس کی اس طرح کی حالات میں ان کے ساتھ انتقال ہو, ان کے بارے میں کوئی اچھا اوپینین نہیں, ان کی عزت تو نہیں رہتی ویسے, کہ چاہے جس مرضی آپ اوپن سوسائٹی کے ہوں. حماس اب تو اتنی خطرناک اسٹیٹ آ چکی ہے. آپ نے کہا کہ گورے تو ٹوٹلی سکم کر چکے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, بلکہ میں اپنی یوتھ کو کہتا ہوں کہ واحد تم ہی تو کھڑے ہو اس سسٹم کے خلاف. مسلمان ہی اب ماڈیسٹی کی بات کر رہے ہیں, گورے تو کب کے سکم کر چکے, بلکہ وہ تو اب اوپن میرجز کے بھی قائل ہیں. کہتے ہیں اس میں کیا ہے, میری وائف اگر کسی اور کے ساتھ افیئرس چلاتی ہے تو یہ اس کا ایک ٹھیک ہے نیڈ ہے, میرے ساتھ, یا پھر یہ میری کمی ہے کہ میں نے اس کو نہیں. وہ کہتا ہے میں بھی چلاؤں گا, یہ بھی چلائے گی, ہم دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, اور بچوں ہماری ایک نیڈ اس طرح بھی پوری ہوتی ہے, تو ہونے دیں. پھر فرینڈز ود بینیفٹ کا کانسیپٹ وہ تو کب سے چلا آ رہا ہے, اب تو وہ یہاں بھی ہمارے لوگ بھی کوٹ کرنے لگے ہیں, اس میں کیا. پھر جو ہے پلوٹونک ریلیشن شپس جو ہے وہ بھی, تو کیا کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. بٹ میں یہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو, مسلمان یوتھ کو, کہ تم ہی تو کھڑے ہو اس سسٹم کے خلاف, اس گند کے خلاف. اگر تم سکم کر گئے تو پھر کون کھڑا ہوگا, پھر تو یہ اوور پاور ساری چیز کر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پیدا کرتا رہے گا انشاءاللہ, جو اس کے خلاف کھڑے رہیں گے اور جو جمے رہیں گے اس کے آگے, اور وہ مرنا پسند کریں گے, لیکن یہ کہ گندے کنویں سے پانی نہیں پسند کریں گے. ایون کرسچن یوتھ نے بھی بہت ریٹیلیٹ کیا ہے وہاں پر ویسٹ کے اندر, یہ جو ان کی جو حرکتیں ان کے خلاف, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل جو بھی بینیفٹ ہیومینٹی کو کرے گا, ہم وہ چاہے جو بھی ہے اس کے ساتھ ہیں ہم.